آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا، مولانا جواب دیں گے، ہم بھی بات نہیں کریں گے. کوئی بھی بات نہیں کرنا بھائی. کوئی بات کرا کے کوئی نہیں بات آپ کی طرف سے ہماری طرف سے ان کی طرف سے فقیہ نے اصول بنایا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. بتائیے، ایک اصول بنایا گیا فتنہ ہے، اور اس کے بعد حدیثوں کا انکار کر دیا گیا. پڑھوں حدیث. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول إنا لنمنعهن رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ان کا ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم تو ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر غصے میں آ گئے، غضبا شدیدا، بہت غصے میں آ گئے، اور کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے ان کو روکیں روکیں. پتہ یہ چلا کہ حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی کوئی رائے پیش کرے جس کی بنیاد حدیث اور قرآن نہ ہو، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے. فتنہ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اگر دیکھیں فتنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. فتنہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی قسمت لٹ جائے. اس سے بڑا کتنا کیا ہو سکتا ہے؟ عورت مسجد میں آ گئی، جب آپ کی قسمت لٹ گئی آگے، اس سے بڑا کتنا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کتنا نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث میں ہے. آپ نعوذ باللہ کس پر کہہ رہے ہیں؟ حدیث پر کہہ رہے ہیں. یہ حدیث ہے، قسمت لٹ گئی، یہ حدیث ہے. قیاس نہیں کر رہا ہوں میں، حدیث پڑھ رہا ہوں. اب آپ لوگوں سے کیا بحث کی جائے اور کیا بات کہی جائے بتائیے. سننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ پڑھنے لگے. ترمذی کتاب الحدود اٹھا کر دیکھیں آپ، روایت حضرت علقمہ ابن وائل کندی سے ان علقمہ ابن وائل کندی ان ابیہ ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. حضرت علقمہ ابن وائل کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر سے، ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة، نماز پڑھنے کے لیے نہیں فجر کی. فتلقاها رجل، ایک آدمی اس کے پیچھے لگا اور فتجللها، اس کے اوپر چادر ڈال دی اور ایک طرف لے گیا. فقضى حاجته منها، اس کی قسمت ٹوٹی، جس پر نعوذ باللہ بھیج رہے ہیں آپ. فقضى حاجته منها، بہت بڑا یہ کوئی معمولی فتنہ آپ نے اس کو بتلایا نا، اس پر اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے بڑا
خاموش ہو جائیے بھائی، خاموش ہو جائیے، سننے کے لیے تیار کتاب تو پہنچ رہی ہے آپ کے گھر میں، 1 مہینے کے اندر ہی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ الحمدللہ کسی چیز باطل چیز کو رد کرنے میں ہمیشہ اہل حدیث کا زبردست رول رہا ہے، اور انہوں نے کسی باطل کو برداشت نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ وہی فون لگا رہا تھا، کتاب پریس میں گئی یا نہیں گئی؟ جی جلد آ رہی ہے، 1 مہینے کے اندر آپ کے گھروں میں اس کا مدلل جواب پہنچ جائے آپ اس کا سریور اخبار میں دیتے، سریور میں دیتے۔ ارے بھائی مجھ سے کیا بول رہے ہیں؟ پروگرام یہ لوگ کرا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھے نا۔ کتاب بھی تو مجھے کل پرسوں ملی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب جو ہے کب کا چھپا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں سے میرا سوال ہے مولانا، انہیں سے میرا سوال، جن لوگوں نے پروگرام کا اعلان دیا ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کتاب شائع ہو جاتی اس کتاب کے سریور کو اخبار میں دے دیتے اور اعلان کر دیتے کہ ہم جواب شائع کر چکے ہیں، وہ جواب اس کتاب کو ہم پڑھ لیتے پھر اس میں کچھ بات ہوتی، بات تو نہیں اور اخبار میں عمومی جواب کیا ہے، اس کا جواب جواب قابل قبول ہے الحمدللہ، کوئی بات کے اندر کوئی بات ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے۔ اگر جواب کتاب کی شکل میں آتا تو بحث و مباحثے کی شکل نہیں ہوتی۔ آپ نے اعلان دے کر کے اخبار میں اطلاع دے کر کے ہم لوگوں کو مدعو کیا، جب مدعو کیا ہے جواب مولانا دیں گے تو جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سوال کریں گے، سمجھنا چاہیں گے۔ ایک بات کہوں، اب تک کون سی بات ایسی کہی گئی ہے جسے آپ تسلیم نہیں کرتے؟ تو شور و شرابہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایک ہی بات آپ سے ایک سوال کر لیا، اس پر شور ہوا، میں سوال یہ کر لیا، پورا ٹائم تو شور و شبم میں گزر گیا، اسی پہ بڑھ گیا۔ میں سوال آپ سے یہ کر لیا، آپ سے اگر پتی نے کوئی مسجد بنائی، نہیں اس سے پہلے سے شور و شبم جاری ہے، ابھی میرا سوال اس سے پہلے سے شور و شبم جاری ہے، اور آپ وہ تو ان مسائل کا کیا حکم ہے، اس لیے کہ بات آگے بڑھ جائے گی تو کا شکار ہو جائے گا۔ آپ یہ بیان کر دیجیے کہ وہ اصل جو فقیہ نے بنائی قرآن و حدیث سے اگر متفرع ہو تو اس پر متفرع ہونے والے مسائل وہ صحیح ہیں، یہ آپ بول دیجیے۔ دیکھیے بولیں گے کوئی نہیں بولیں گے، بھائی ہمارے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے، بات اچھے محض پہ چل رہی ہے، ذرا خاموشی کا لحاظ ہے۔ حضرات گرامی ایک اصول دیکھیے، اعلان کا ایک اصول دیکھیے، الاشباہ والنظائر کے اندر یہ اصول موجود ہے، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں وہ اصول۔ وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى الْمُصْحَفِ فَقَرَأَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ
لم تفسد صلاۃ. بات آپ کر رہے ہیں صرف وصول کی وضاحت کر دیجیے. یہ وصولی تو ہے. الاشباہ والنظائر کس پر ہے؟ آپ کی بات آپ نے اس پہ کیوں الاشباہ نہیں کہا, صرف فقیہ کہا. فقیہ کی بات مولانا نے فرمایا کہ اگر کسی فقیہ عوام سے آپ کو مخاطب کرنے کا یہاں پر حق نہیں ہے. آپ مخاطب نہیں ہوں گے. آپ کو مخاطب کرنے کا حق نہیں ہے. جو ہے آپ کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ یہ بتائیے کہ جو اصول کسی فقیر نے کتاب و سنت کی اور اس اصول پہ بندے رکھ کیے ہوں تو وہ مسائل صحیح ہوں گے غلط ہو کیا؟ جی یہی میرا سوال تھا. جی الاشباہ والنظائر میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں مصحف دیکھ کر پڑھ لے, یعنی قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور وہ قرآن میں پڑھ لے تو فاسد صلاۃ, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جو بخاری کی روایت موجود ہے کہ ذکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام قرآن دیکھ کر کتاب پڑھا تھا. بتائیے آپ جب بات ہو گئی آپ ایک کام کیجیے. محترم حضرات سنیے, محترم حضرات آپ کا وقت سے کافی یہاں پر ہم نے لے لیا. سنیے ہم سے میں اعلان کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں سیدھے دل کے ساتھ آپ یہاں جو وقت نکال کر کے آئے ہیں کچھ سن کر کے جائیں گے, سمجھ کر کے جائیں گے. اب ہمارے سوال ہمارے جوابات سے جو ہے ارے بھائی خاموش کرتے نہیں بھائی. آپ لوگوں نے مجلس کا کچھ بدل دیا ہے. چلو بھائی اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اعلان کرتا ہوں. آپ میں بات کرے تھے ہم بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنیے, بنگلور میں کافی مسلمان رہتے ہیں, کافی لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ جج طے کر لیجیے اور جس حال میں جہاں انتظام کر لیں انشاءاللہ ہم مناظرے کریں گے. سید شفیق احمد صاحب عمری وطن حفظہ اللہ جہاں کہیں بھی ورڈ اسٹیج پر تشریف لائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی, دعویٰ یہ ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے. ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اجماع
اہل حدیث کہ ہم مسلم ہیں اس لیے 3 کے ساتھ قیاس جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو وہ قیاس تصدیق ہے، اس لیے قیاس فاسد کو نہیں مانتے، جس کی بنا جس کی بنیاد کسی خود ساختہ اصول پر کسی فقیر کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں، یہ اجماع کو کہاں تک مانتے ہو دیکھو۔ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد۔ فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے عربی، اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے جو بھی پڑھ کر میں نے سنایا۔ اور کیا ہے؟ اجمع العلماء، تمام علماء اہل سنت کا، امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجمع العلماء، اس بات پر اجماع ہے۔ کیا اجماع ہے؟ ان من استبانت له سنت رسول اللہ، کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کہ ہاں یہ سنت رسول ہے، تو لم یکن له ان یدعها لقول احد، تو کسی بھی شخص کی بات کے مقابلے میں اس سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجماع اس بات پر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا۔ اچھا، اب ایک حدیث پڑھ کر میں سناتا ہوں، دیکھو مشہور حدیث ہے جس کی وجہ سے آج پرسنل لا خطرے میں ہے ہمارے۔ دیکھیے حدیث دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق ركانة بن يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا وقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال طلقها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فإنما يديك واحدا فرجها يشري، قال فرجع، وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، رواه احمد بن مسند۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ رکانہ ابن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ صحیح روایت کہتے ہیں نا، صحیح لاؤ، صریح لاؤ، متصل لاؤ، تو یہ صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے اور متصل بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس نقل فرما رہے ہیں۔ ایک مجلس کی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق انہوں نے دے دی۔ فحجر علیہ انہوں نے شدید آئے، بہت غمگین ہوئے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف طلقها، تو انہوں نے طلاق کیسے دی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول طلاق ہوا ثلاثا، میں نے 3 طلاق دے دی، آپ نے اسے کلیئر کرنا چاہا، واضح وضاحت طلب کی۔ فرمایا قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہو؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنما هي تلك واحدة، ایک مجلس کی تیری یہ 3 دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں۔ انما پوچھا گیا کہ آپ کا عربی ادب کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ عربی میں بحث کرنی ہے کیا؟ ارے بھائی عربی نہیں جانا تو حدیث کیسے سمجھو گے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے۔ اب میں پوچھوں انما کا مفاد کیا ہے؟ آپ کو عربی آتی ہی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ الٹا پلٹا کریں گے؟ تو انما کا مفاد یہ ہے چیز محسوس ہو جاتی ہے، حسب ہو جاتی ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوا یہ تو ایک ہی ہوئی، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، متصل ہے، مرفوع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوئی۔ اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتویٰ دیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، تو بتائیے اجماع امام شافعی نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بتائیے اجماع کے خلاف ہے کہ نہیں؟ 3 طلاقیں 3 ماننا ایک مجلس کے اندر ہر کئی اجماع ہے، تو اجماع تم نے نہیں مانا کہ ہم نے نہیں مانا؟ اجماع کس نے تسلیم نہیں کیا؟ بتائیے، گویا اجماع تم نے تسلیم نہیں کیا، اجماع ہم نے مانا۔ اچھا
تقلید صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں کیا ہے؟ حجت اللہ بالغہ مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حنفیہ کہتے ہیں یہ حنفی تھے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل حدیث تھے، ہر ایک آدمی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ ایک مسلم فقیہ ہے، ایک مسلم عالم ہے ہندوستان کے، ان کی کتاب حجت اللہ بالغہ کا ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ کا نام کیا ہے؟ نعمت اللہ السابغہ، ترجمہ حجت اللہ بالغہ. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کا قول نقل کیا ہے. کیا؟ دیکھیے، قد صح اجماع الصحابہ كلهم اولهم من آخرهم واجماع التابعین كلهم اولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فيأخذ كله. کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، علماء کا نہیں، تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اول سے آخر تک. کلہم اولہم عن آخرہم، تمام صحابہ کرام کا اول سے آخر تک اجماع ہے اس بات پر. اور صحابہ کرام کا بھی نہیں، وہ اجماع التابعین، تمام تابعینوں کا، کلہم اولہم عن آخرہم، تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع ہے اس بات پر. علل امتناع، تقلید کے ممنوع ہونے پر، یہ تقلید ممنوع ہے، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع ہے. والمنع، اور ممانعت اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے، کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اجماع ہے. یہ ابن حزم کا قول ہے اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ السابغہ کے اندر ذکر کیا گیا. بتائیے، جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام کا اور تابعین کا اجماع ہے، اجماع کو تم نے کہاں مانا؟ ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجماع کو مانا. تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تم تو تقلید کو واجب اور ضروری سمجھتے ہو، تم نے اجماع کو نہیں مانا. خرق اجماع تم نے کیا ہے اور دعویٰ یہ کہ ہم اجماع کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے، اس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ دیکھ لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں اس وجہ سے قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ خود ہی پڑھ رہا ہے، کچھ عربی بھی پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سے کوئی ٹچ ان کو نہیں ہے. چند اردو کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں، ان کو عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی سے پتہ واقفیت نہیں ہے. جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، رسول اس راستے پر جا رہے ہیں تو دوسرے راستے پر چلے. شک کا مطلب یہ ہوتا ہے، شک یعنی دو حصے ہو جائے کسی چیز سے، یہ اس کو میں شک کر دوں، ایک حصہ ادھر چلا جائے، کسی ادھر چلا جائے. اس کا مطلب وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے، رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے. شک کا مطلب یہی ہے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد سنت واضح ہوئی اور آدمی نے نہیں مانا. سنت موجود ہے، صحیح متصل، اور آدمی نہیں مان رہا ہے. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا. مومنوں کے راستے کی، بتائیے اس وقت مومنین کون تھے؟ المومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام تھے. جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے، نسلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کا برا ٹھکانا. چلیے، چڑ اس بات پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے. اگر ہم کیوں کہیں آپ کو مشرک؟ ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی؟ چلیے آپ اپنے عالم کی بات ہی لے لیں. مولانا محمد حیات سندھی
رحمت اللہ علیہ حنفی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تحفۃ الانام فی العمل بحدیث النبی علیہ السلام. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے علامہ محمد حیات سندھی حنفی نے کیا لکھا ہے؟ جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے، ایک معین شخص پر اڑ جائے، بس اسی کی بات مانو، حضرت کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر اڑ جائے اور اس کا قول ہی صواب و درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب جانے، دوسرے ائمہ کرام کی پیروی نہ کرے، ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے، بلکہ اس جمود کے سبب وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرے تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ جس نے حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و مجتہد معین کی اتباع ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا، تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی کے ٹھہرایا اور یہ کفر ہے. بتائیے، یہاں تو شرک کی بات نہیں، یہاں تو کافر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ایک معین شخص پر اڑ جائے تو اپنے اس جمود کے سبب وہ کافر ہے، توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرتا تو خیر، ورنہ گھر سے مار دی جائے. یہ تو انہی کے آدمی نے کہا ہے، ہم کو انہیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے نہیں کہا، ان کے عالم نے کہا. تو اجماع کا خرق کس نے کیا؟ اجماع کو تسلیم کس نے نہیں کیا؟ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے مانا، اس لیے کہ اجماع حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح قیاس قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، شرط یہ کہ وہ قیاس سے صحیح ہو، قیاس سے فاسد نہ ہو، تو نہیں مانتے. سوالات تو بہت ہیں، ایک بنیادی بات دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث تو بالکل واضح ہے، میں وہ حدیث پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. حدیث بالکل واضح ہے، کہتے ہیں آمین زور سے نہ کہا جائے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو وہ لوگ چیخ و پکار سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اور اس سلسلے میں حدیث کیا ہے؟ صحیح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول فيرتج به المسجد. رواه ابو داؤد في کتاب الصلاۃ. ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے. آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد خود آپ آمین کہتے، یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی صف کے لوگ سن لیتے. فیرتج بہ المسجد، تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد گونج جاتی. بتائیے، یہ حدیث بالکل صریح ہے، صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی. بتائیے، نبی نے زور سے آمین کہا، یہاں تک کہ پیچھے سب والوں نے سنا، ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں حدیث قابل عمل. اس حدیث پر آپ نے کہا نہیں. اور کہتے ہیں آمین دعا ہے. میں آپ سے ایک بات بولی، اس میں لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے. حضرات، آمین دعا نہیں ہے، آمین تابع دعا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے، جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے، بالکل ہی دھیرے پڑھتے جہری نماز. اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے، یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے، پھر اسے دھیرے کیوں نہیں پڑھتے جہری نماز. اور جہاں تک
بات یہ کہ آمین دعا ہے، ہم آمین کو دعا نہیں مانتے، یہ غلط ہے، بنیادی سے نہیں، بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین۔